BA پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سر سید اور ان کے رفقا کی حیات اور ادبی خدمات پر مسلسل آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سر سید نذیر احمد حالی اور شبلی کے موضوع پر میں نے گزشتہ لیکچرز میں گفتگو کی۔ آج محمد حسین آزاد کی حیات اور ان کی خدمات کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ محمد حسین نام تھا، آزاد تخلص تھا۔ ان کے والد محمد باقر اپنے عہد کے نامور مولویوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ مولوی محمد باقر کے بزرگ مغل بادشاہ شاہ عالم کے زمانے میں ہمدان سے ہجرت کر کے دہلی آئے اور دہلی میں آباد ہو گئے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر صاحب نے دہلی میں ایک پریس مطبع جعفریہ کے نام سے قائم کیا تھا، جو ترقی کر کے اردو اخبار پریس ہو گیا تھا، اور وہاں سے 1836 میں مولوی محمد باقر نے اردو کا پہلا اخبار اردو اخبار کے نام سے جاری کیا تھا۔ مولوی محمد باقر کی 3 شادیاں ہوئیں، اور جو ان کی تیسری زوجہ تھیں امانی بیگم، ان کے بطن سے مولوی باقر کی 3 اولادیں، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ محمد حسین آزاد کے لوح مزار پر ان کی تاریخ ولادت 10 جون 1830 درج ہے۔ 4 برس کی عمر میں مولوی محمد حسین آزاد کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کی تعلیم اور تربیت ان کے دادا محمد اکبر کی نگرانی میں ہوئی۔ گھریلو تعلیم حاصل کرنے کے بعد محمد حسین آزاد 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخل ہوئے اور 1854 میں دہلی کالج سے تعلیم مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ محمد حسین آزاد نے شاعری بھی شروع کی اور شاعری کے فن میں وہ شیخ ابراہیم ذوق کے شاگرد ہوئے۔ 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز افسر کے قتل کے الزام میں مولوی محمد باقر ماخوذ ہوئے اور اس جرم میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ جب انہیں پھانسی دی جا رہی تھی تو آزاد اپنے والد سے آخری ملاقات کے لیے ایک سائز کا بھیس بدل کر پہنچے۔ باپ نے انہیں پہچان لیا۔ بہرحال اس کے بعد دلی مولوی باقر کے گھرانے پر تنگ ہو گئی۔ محمد حسین آزاد بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے دہلی سے نکل کے نیل گری پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک فوجی اسکول میں فوجیوں کو اردو زبان کی تعلیم دینی شروع کی۔ نیل گری سے کچھ عرصے بعد وہ بمبئی گئے اور بمبئی سے کچھ عرصے بعد وہ پنجاب گئے اور پنجاب کے محکمہ فوجداری میں ملازم ہوئے۔ یہ ملازمت محمد حسین آزاد کو بہت زیادہ پسند نہیں آئی، اس لیے بہت جلد انہوں نے اس ملازمت کو چھوڑ کر لاہور کے پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں کلرک کی ملازمت اختیار کر لی۔ 1800
62 میں ان کا تبادلہ لاہور سے ملتان ہو گیا۔ تب انہوں نے پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں کلرک کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور وہ لاہور سے ایک اخبار نکلتا تھا اتالیق، اس کے نائب مدیر ہوئے۔ 1874 میں کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں انجمن پنجاب قائم ہوئی تو وہ اس انجمن سے وابستہ ہوئے اور انگریزوں کو اردو پڑھانے لگے۔ اسی دوران انہوں نے بہت سے مقالے لکھے اور نظم جدید کے موضوعات پر لیکچرز بھی دیے۔ محمد حسین آزاد کچھ وقت کے لیے علمدار حسین گورنمنٹ کالج میں عربی کے معلم بھی رہے۔ بعد میں وہ مستقل ہوئے، تب علمی اور صحافتی سرگرمیاں تیز ہوئیں۔ 1875 سے 1876 کے درمیان انہوں نے آب حیات لکھی۔ 1880 سے 1884 کے درمیان انہوں نے انشائیوں کا مجموعہ نیرنگ خیال تحریر کیا۔ 1884 میں ان کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جوان بیٹی کے انتقال کے بعد ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور 1884 سے تقریباً 1905 تک لگ بھگ 20 برس عالم جنون میں زندگی گزاری۔ 1905 میں شریک حیات کا انتقال ہو گیا اور شریک حیات کے انتقال کے بعد وہ اور زیادہ مضمحل رہنے لگے۔ آخرش 22 جنوری 1910 کو انہوں نے اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے دار آخرت کی راہ لی۔ دربار اکبری، سخندان فارس، نگارستان فارس، دیوان ذوق، نظم آزاد، تذکرہ علماء، کائنات عرب، لغت آزاد، ڈرامہ اکبر، سیر ایران، فلسفہ الہیات، جانورستان، مکتوب آزاد، بیاض آزاد، خمکدہ آزاد، آب حیات اور نیرنگ خیال وغیرہ ان کی بہت اہم تصانیف ہیں۔ ان میں سے کل 7 تصانیف ان کی حیات میں طبع ہوئیں۔ بقیہ تمام تصانیف محمد حسین آزاد کے انتقال کے بعد شائع ہوئیں۔ محمد حسین آزاد انشائیہ نگاری کے میدان میں ایک خاص طرز کے موجد ہیں اور صرف موجد ہی نہیں ہیں، وہ اس طرز خاص کے خاتم بھی ہیں، یعنی وہ طرز انشائیہ نگاری کی انہی سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر تمام ہوتی ہے۔ مہدی افادی نے اپنے مضمون اردو کے عناصر خمسہ میں سر سید محمد حسین آزاد، نذیر احمد، شبلی، حالی وغیرہ کے طرز تحریر پر روشنی ڈالی ہے اور اس مضمون میں انہوں نے آزاد کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ آزاد صرف انشاء پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ آزاد زبان کی سلاست، بیان کی لطافت، بندش کی چستی، محاورے کی دل آویزی اور ظرافت کی چاشنی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ تمام پہلو ان کی نثر کے حسن میں چار چاند لگاتے ہیں۔ ان کی سادگی میں بے ساختگی اور رنگینی ہے، حالی کا سا پھیکا پن نہیں ہے۔ وہ زبان و بیان کے شہنشاہ ہیں۔ ان کا اسلوب بیان کو رواں اور دواں رکھنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ الفاظ کی
جس کثرت کا ذکر انہوں نے ابو الفضل کے یہاں کیا ہے، خود وہی کثرت ان کی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے۔ آزاد کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر وہ نیرنگ خیال کے سوا کچھ نہ لکھتے تب بھی ان کے مرتبے میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی، بڑی حد تک درست ہے۔ آزاد نہ مفکر تھے، نہ معلم، نہ فلسفی، نہ سیاست داں۔ وہ صرف اور صرف زبان داں تھے، اور ان کی زبان دانی کا بھرپور مظاہرہ ہمیں ان کے انشائیوں کے مجموعے نیرنگ خیال میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور نیرنگ خیال سے ہی ایک انشائیہ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ محمد حسین آزاد کا اسلوب فارسی شاعری اور فارسی نثر دونوں سے متاثر ہے، جس کا اندازہ آپ کو نیرنگ خیال کے انشائیے پڑھ کر بخوبی ہوگا۔ اس کے علاوہ آزاد نے آب حیات لکھ کر اردو کے بہت سے شعراء کو حیات جاوید عطا کر دی ہے۔ آج اگر ہم اردو ادب کی تاریخ سے بخوبی واقف ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ قدیم دور کے شعراء کے بارے میں محمد حسین آزاد کی آب حیات ہمارے لیے ایک اہم ترین ماخذ کا کام کرتی ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔